اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ، شرح سود 11.5% پر برقرار رہے گی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، مہنگائی میں کمی کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کی رفتار میں کمی کی توقع ہے۔ جدید کرکٹ کے بدلتے تقاضوں کے مطابق نیا سسٹم تیار، کرکٹرز کو نئے سسٹم سے متعلق بریف کر دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ 85% سینٹرل کرکٹ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا، کانٹریکٹ کے لیے 15% اختیار سلیکشن کمیٹی کے پاس ہوگا۔ ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی ڈیٹا میں شامل کر رہے ہیں، امید ہے سارا طریقہ کار شفاف ہوگا۔ وفاق کے بعد سندھ کے بجٹ کی تیاری، عوام پر ہوگی مہربانی یا ملے گی پریشانی؟ سندھ کا 4000 ارب روپے کا بجٹ بدھ کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پیش کریں گے۔ محکمہ خزانہ بجٹ کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، کم از کم اجرت میں 5000 روپے سے 45000 روپے کرنے کی تجویز۔ سندھ کابینہ سے بجٹ کی تجاویز کی منظوری لی جائے گی۔ بجٹ اجلاس 5 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ گندم کی مصنوعی قلت، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ناقابل قبول۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں پر کڑی نظر، وزیر اعلیٰ کا سخت کارروائی کا حکم۔ مراد علی شاہ نے واضح کیا، عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ غذائی تحفظ برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا، کراچی میں 1,59,577 میٹرک ٹن گندم کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سروس لانگ مارچ ٹائر کی لسٹنگ تقریب، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کو سراہا۔ بجٹ نے سفر کی درست سمت میں نشاندہی کر دی۔ بجٹ پر مثبت رد عمل آیا۔ آئندہ مالی سال میں مزید معاشی بہتری کی توقعات ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ جیسا منافع دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اسٹاک ایکسچینج فاروق سبزواری نے وفاقی بجٹ کو بہترین قرار دے دیا۔ کہا، بجٹ میں ریل اسٹیٹ سیکٹر، تنخواہ دار طبقے اور دیگر کو ریلیف دیا گیا۔ رواں سال 21 ٹریلین کی کیپٹلائزیشن ہوئی۔ ترقی کا سفر جاری رہنے کی امید کا اظہار کیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں دن بھر تیزی، سرمایہ کار کاروبار کے دوران متحرک رہے۔ 100 انڈیکس میں 4639 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند ہوا۔ محرم انتظامات تیز، سڑکوں کی مرمت اور صفائی کا ٹاسک جاری۔ امام بارگاہوں، جلوسوں کی گزرگاہوں پر خصوصی انتظامات کا آغاز۔ میئر کراچی کا اسٹریٹ لائٹ فوری بحال کرنے کا حکم۔ جلوسوں کے راستوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن۔ مرتضی وہاب نے ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے وارڈنز تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ ترجمان سندھ حکومت تحسین آبدی کا مساجد، امام بارگاہوں کا دورہ، عزاداری مراکز کا بھی جائزہ لیا۔ انتظامیہ اور پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ رضویہ سوسائٹی، گلبہار حسن کالونی، لیاقت آباد ایف سی ایریا میں محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ لیاری سبزی مارکیٹ کی دکانداروں کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مارکیٹ کو مسمار کرنے سے روک دیا۔ حکم امتناع جاری، کے ایم سی اور دیگر کو نوٹس جاری۔ عدالتی حکم میں کہا گیا، متبادل جگہ کی فراہمی تک کسی دکاندار کو بے دخل نہ کیا جائے۔ کسٹم کالونی خالی کرانے پر نیا محاذ کھل گیا۔ مکینوں نے بے دخلی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، موقف اختیار کیا۔ تیسری بار کالونی خالی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت 2 بار کسٹم نوٹس کا لزم قرار دے چکی۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں، ایک ہفتے کے دوران 34 پولیس مقابلے، 6 اسٹریٹ کرمنلز مارے گئے، 52 گرفتار، مختلف مقدمات میں ملوث 976 ملزمان بھی گرفتار۔ 65 کلو چرس، 4 کلو سے زائد آئس اور ہیروئن برآمد، مقدمات درج۔ فلپائنی سفیر کا سٹی 21 کا دورہ، صحافتی خدمات کو سراہا، عوام تک بروقت اور مستند معلومات کی فراہمی میں سٹی نیوز نیٹ ورک کے کردار کی تعریف کی۔ فلپائنی سفیر کی اہلیہ نے پاکستانی کھانوں سے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ کراچی کی نہاری اور نان کی دیوانی نکلی۔
اقرا یونیورسٹی میں بنگلہ دیشی جامعات کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نثار اکرام کا تعلیمی تعاون کے فروغ پر زور۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان علمی اور تحقیقی روابط مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاک بنگلہ دیش دوستی اور علمی روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ شہر قائد میں باسکٹ بال کا بڑا میلہ۔ آل پاکستان ٹورنامنٹ عروج پر باسکٹ بال کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ 100 سے زائد کھلاڑی ایکشن میں۔ ٹورنامنٹ میں ٹیلنٹ کا زبردست مظاہرہ۔ ملک بھر کے کھلاڑی کراچی میں صلاحیتوں کے جوہر دکھانے لگے۔ کھلاڑیوں نے نئے فارمیٹ کو خوش آمدید کہا۔ بزرگوں کا احترام ہی مہذب معاشروں کی پہچان۔ جھریوں میں چھپی زندگی کی داستانیں، کمزور ہاتھوں میں برسوں کی محنت کا سرمایہ۔ دنیا بھر میں ایلڈر ایبیوز اویئرنیس ڈے منایا جا رہا ہے۔ بزرگوں کی عزت، محبت اور تحفظ ہم سب کی ذمہ داری۔ ہر 6 میں سے ایک بزرگ کسی نہ کسی شکل کی بدسلوکی کا شکار ہے۔